بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 146۔ آج کے سبق کا عنوان ہے انساب کی پہچان کی اہمیت۔ آج کے سبق میں ہم انساب کے بارے میں بتائیں گے اور انساب راویوں کی نسبتوں اور نسبوں کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے پچھلے سبق کا ایک جز رہ گیا تھا، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ومن المہم ایضاً معرفت اسباب ذالک الالقاب۔ پچھلے سبق میں القاب کی بحث ہو گئی تھی، اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے آخر میں کہا تھا کہ جس طرح القاب کی پہچان ضروری ہے، اس طرح القاب کے جو اسباب ہیں، وجوہات ہیں، اس کو بھی اس کی معرفت بھی ضروری ہے۔ شیخ ابراہیم اللاہم نے اس کی چند مثالیں دی ہیں، جیسے غنجار، یہ عیسیٰ بن موسیٰ البخاری کا لقب ہے، اور ان کو یہ لقب اس وجہ سے دیا جاتا تھا کہ ان کے جو رخسار ہے وہ بہت سرخ تھے، اور غنجار اس کو کہتے جس کے رخسار سرخ ہو۔ اور علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ غنجار غنچہ آر سے معرب ہے۔ پھر اس کا لقب محمد بن احمد البخاری کا بھی یہ لقب یہی لقب ہوا، جو تاریخ بخارا کے مصنف ہیں، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ بن موسیٰ کے احادیث جمع کیے تھے۔ القاب کے اسباب کے بارے میں جو کتابیں ہیں، اس میں المنتخب من غریب کلام العرب ہے علی بن الحسن الہنائی الازدی کی، جس میں انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کوئی شعر کہا تھا اور اس شعر کی وجہ سے ان کو کا یہ لقب پڑ گیا تھا، اور ایک باب ان حضرات کے لیے قائم کیا ہے جنہوں نے کوئی بات کی تھی اور اس کی وجہ سے وہ لقب ان کا پڑ گیا تھا۔ یہ کتاب چھپی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو امام ہے، یعنی اس کتاب کے جو مصنف ہے، یہ بھی لقب سے محفوظ نہیں ہوئے۔ ان کو قراء النمل کا لقب دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ چھوٹے قد کے تھے اور یا لوگوں میں زیادہ معزز نہیں تھے، اس وجہ سے ان کو یہ لقب دیا جاتا تھا۔ اسی طرح عبدالغنی بن سعید الازدی کی بھی ایک کتاب ہے اسباب الالقاب، جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی جو کتاب ہے القاب کے بارے میں، اس میں انہوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے، اور انہوں نے اس کتاب کی جو تعریف کی ہے، الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ لکھا ہے کہ جزء لطیف، یہ ایک لطیف جز میں ہے، یعنی خوبصورت جز ہے۔ بہرحال یہ پچھلے سبق سے اس حصے کا تعلق تھا۔ اسباب کی معرفت جس طرح ضروری ہے، اس طرح اسباب کے جو القاب ہے اس کی معرفت بھی اہم ہے۔ اس کے بعد ہم آج کے سبق میں انساب کی پہچان کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَا الْأَنْسَابُ وَهِيَ تَارَةً تَقَعُ إِلَى الْقَبَائِلِ وَهُوَ فِي الْمُتَقَدِّمِينَ أَكْثَرِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَأَخِّرِينَ وَتَارَةً إِلَى الْأَوْطَانِ وَهَذَا فِي الْمُتَأَخِّرِينَ أَكْثَرِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَقَدِّمِينَ والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو زياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها۔ اسی طرح انساب کی پہچان بھی ضروری ہے، اور یہ کبھی قبائل کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، اور یہ متقدمین میں زیادہ ہے بنسبت متاخرین کے، اور کبھی انساب کی یا نسبوں کی نسبت وطن کی طرف ہوتی ہے، اور یہ متاخرین میں زیادہ ہے بنسبت متقدمین کے۔ پھر وطن کی طرف جو نسبت ہوتی ہے یہ عام ہوتی ہے کہ وہ ملک ہو یا جائیداد ہو یا گلیہ ہو یا پڑوس ہو، اور کبھی انساب کی نسبت پیشوں کی طرف بھی ہوتی ہے، جیسے کہ درزی کا پیشہ ہو گیا، ہنر کی طرف جیسے درزی کا ہنر ہو گیا، یا پیشوں کی طرف جیسے بزاز یعنی کپڑے بنانے والا۔
وَيَقَعُ فِيهَا الاتفاق والاجتباہ ہو، اور ان انصاب میں بھی اتفاق ہو سکتا ہے اور اجتباہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ناموں میں اس طرح ہوتا ہے. اور کبھی انصاب لقب بن جاتے ہیں، جیسے خالد بن مخلد القطوانی، یہ کوفی تھے اور ان کو قطوانی کہا جاتا تھا اور ان کو اس سے غصہ بھی آتا تھا. بہرحال آج کے سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ انصاب کی پہچان کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے انصاب کی مختلف اقسام بتائی ہے. نمبر 1 پہلی قسم یہ بتائی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نسب قبائل کی طرف ہو، جیسے بکری ہے اور اسی طرح قریشی ہے، اور اس کے علاوہ جو القاب ہوتے تھے جو قبائل کی طرف اس کی نسبت ہوتی تھی، اور یہ عرب میں اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا. متقدمین جو علماء کرام ہیں اس میں قبائل کی طرف نسبت کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک تو قبائل کے جو سلسلہ نسب ہے اس کو محفوظ بھی بہت کیا جاتا تھا، اور اس کو اہمیت بھی بہت دی جاتی تھی کہ یہ شخص فلاں قبیلے کا ہے، یا جب تعارف بھی ہوتا تھا تو پوچھا جاتا تھا کہ آپ فلاں قبیلے ہیں، کس قوم کے ہیں. اس کو بہت زیادہ اہتمام کا کیا جاتا تھا. اور دوسری جو قسم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بتائی کہ نسب اوطان کی طرف ہو، یہ متاخرین میں زیادہ ہے. متاخرین میں اگرچہ قبائل کی طرف نسبت بھی ہے، لیکن وطن کی طرف نسبت کا زیادہ اہتمام ہے کہ بغدادی ہے، یہ دمشقی ہے، اور یہ کوفی ہے، یہ مغربی ہے. پھر اس کے ذیل میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کئی قسمیں بتائی کہ جو وطن کی طرف نسبت ہو، یا تو پورے ملک کی طرف نسبت ہوگی، یا پھر جائیداد کی طرف نسبت ہوگی، یا پھر گلی کی طرف نسبت ہوگی، اور یا مجاورت پڑوس کی طرف. بعض مرتبہ ایک شخص کسی اور ملک کے پڑوس میں رہتا ہے، اس وجہ سے اس ملک کا اس پر اطلاق ہوتا ہے. تیسری قسم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نسب کی نسبت ہنر یا پیشوں کی طرف ہو، صنایع اور حرف. تو یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں ہنر اور بعض پیشہ ہوتا ہے، تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. کبھی اس میں فرق نہیں بھی کیا جاتا، جیسے درزی کا کام ہو گیا، اور یا اسی طرح بزاز یعنی کپڑے بننے یا کپڑے بنانے والے کی طرف نسبت. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ناموں میں اشتباہ ہوتا ہے تو اس طرح جو انصاب ہے اس میں بھی اشتباہ ہوتا ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو راوی ہے ان کے انصاب پہ اکتفا کیا جاتا ہے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو بخاری کہہ دیتے ہیں. امام مسلم کا نام البتہ ان کے نام سے مشہور ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا کنیت سے مشہور ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم دیکھ لیں تو یہ بھی نسب کی طرف منسوب ہے. تو روات میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. اور پھر ظاہر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ بخارا کے ہیں تو بخارا کے تو ایک محدث نہیں ہیں، بہت زیادہ محدثین ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں اشتباہ ہوتا ہے. اس لیے ان کی پہچان بھی ضروری ہے. اب مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تو اکثر بیشتر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں، لیکن یہ حنفیہ میں عبدالعزیز البخاری بھی بخاری کے نام سے مشہور ہوتے ہیں. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آخر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی یہ جو انصاب ہے یہ لقب بھی بن جاتا ہے. جیسے خالد بن مخلد القطوانی، یہ کوفی تھے اور ان کو قطوانی کہا جاتا تھا، لیکن ان کو قطوانی پر غصہ آتا تھا. یعنی ان کو جو قطوانی کہا جاتا تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قطوان ایک محلے کا نام ہے، کوفہ میں ایک محلے کا نام تھا. تو چونکہ یہ اس محلے میں رہتے تھے اس وجہ سے ان کو قطوانی کہا جاتا تھا. لیکن ان کو غصہ اس پہ آتا تھا کہ مجھے قطوانی لوگ کہتے ہیں. اس پہ غصہ اس لیے آتا تھا کہ قطوان دراصل اس شخص کو کہتے ہیں جو سبزی بیچتا ہو. تو جو سبزی بیچتا ہو تو وہ بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے، اور اس لیے یہ ان کو غصہ آتا تھا کہ مجھے کوئی قطوانی کیوں کہتا ہے.